عامر تانبا کس کے قتل کے الزام میں جیل گیا تھا؟ یہ وہاں 3-4 لوگ بیٹھے تھے. ایک نوجوان نے کہا کہ یہ وہ جو ملک ہے نا انہوں نے تیرے گھر پہ قبضہ کر لیا. تانبا نے کہا کہ دیکھ لوں گا میں وہ کون ہوتے ہیں ملک. مدثر اور دونوں جاتے ہیں, اٹھا اس کو گولی مارتے ہیں. اس کی بدماشی کا جو دبکا پنجابی میں کہتے ہیں وجکا وہ یہاں تھا. تانبا اس چکی میں رہا جہاں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید. سربجیت سنگھ کو مارنے والی جو کہانی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سربجیت سنگھ نے اپنے غیر ملکی بھارتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا. سینٹرل جیل لاہور میں ایک منشیات کا نیٹ ورک قائم کر دیا. پیسوں کی پیمنٹ پہ جھگڑا ہو گیا. پیچھے سے آیا ہے تانبا, ایک راڈ پڑا ہوا تھا جو سکریپ کی چیزیں نہیں ہوتی, وہ راڈ سا اس نے اٹھا لیا اور آ کے اٹھا کے مارا. راڈ جو ہے نا نیچے گر گیا لگا. تو پیچھے ساتھ کھڑا تھا مدثر منیر, اس نے وہ اٹھایا اس کے اور سر پہ مارا. بھارت کلیم کرتا ہے کہ وہ حملہ جو 14 اپریل کو ہوا تھا وہ ہم نے کیا تھا. موٹر سائیکل پہ 2 نوجوان آئے ہیں, انہوں نے نقاب اوڑھا ہوا تھا, نقاب پوش. وہ اوپر جاتے ہیں اور اس کو گولیاں مارتے ہیں. بھارت میں یہ خبر پہلے پہنچ گئی, جہاں جشن منایا گیا کہ بھارت نے سربجیت کے قتل کا بدلہ لے لیا اور اس کے مبینہ قاتل عامر سرفراز تانبا اس کو ہمارے بندوں نے قتل کر دیا. عامر سرفراز تانبا کو اس کے ساتھی, اس کے دوست, اس کے احباب پولیس والوں کو کہنے پہ ایک گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور وہ کہیں روپوش ہو گیا. اور یہ بات پھیل گئی بھارت میں مصدقہ کہ ہسپتال سے اس کی ڈیڈ باڈی چلی گئی اور اس کی دفن کر دیا گیا. یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید اس کو کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی. السلام علیکم ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز اور میں ہوں محمد اسد سلیم. آج جس شخص کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپریل 2023 میں یہ شخص بھارت کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھارت کی نیوز ایجنسیز کہہ رہی ہیں, یہ دنیا کی نیوز ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے وہ 2023 میں مارا گیا تھا. آخر یہ شخص کون تھا اور بھارت اس کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا, بھارت نے اس پہ حملہ کیوں کروایا تھا, اور اس پہ جو الزام تھا کہ اس نے پاکستان کی جیل کے اندر ایک بھارتی جاسوس کو مارا تھا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے جناب نعیم مصطفیٰ صاحب کو. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ عامر سرفراز عرف عامر تانبا جیل کیسے پہنچا اور سربجیت سنگھ کو مارنے والی جو کہانی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے پہلی بات تو یہ بتا دوں گا آپ کو کہ یہ میرا محلے دار تھا. اچھا, ہم آبائی گھر جدی پشتی, ٹھیک ہے, کرشن نگر اسلام پورہ, اچھا, متصل اس سے سنت نگر, جی تھانہ اسلام پورے کی حدود. اب بالکل. اسلام پورہ پہلے کرشن نگر, پہلے کرشن نگر تھا, اور اس سے متصل سول سیکریٹریٹ ہے, پیپلز ہاؤس ہے, ساندہ ہے, جی, ایم یو کالج ہے, چوبرجی قریب ہے, ریواز گارڈن ہے, یہ اس کا گرد و نواح ہے. اور چند قدم کے فاصلے پر پی ایم جی آفس ہے, ہائی کورٹ ہے, جی پی او ہے, مال روڈ ہے, اور اس کے بیک سائڈ پہ بند روڈ ہے, ٹھیک, جو بائی پاس کرتی ہے شہر کو. اب تو بڑی خوبصورت ہے. جی, ہمارا بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا سب وہیں گزرے. ٹھیک. تو میں اس شخص کو, اس کے خاندان کو, اس کے پس منظر کو, اس کی حرکات کو, اس کے جرائم کو, اس کے اقربا کو, اس کے ساتھیوں کو بخوبی جانتا ہوں. اچھا, عامر سرفراز اس کا پورا نام تھا. ٹھیک ہے, سرفراز احمد کا بیٹا تھا. تانبا بچپن میں جس طرح چھیڑ پڑ جاتی ہے نا, وہ چھیڑ پڑی, بعد میں اس کے نام کا باقاعدہ حصہ بن گیا. جی, لوگ عامر سرفراز کے نام سے کم اور تانبا کے نام سے اس کو زیادہ جانتے تھے. بچپن سے ہی چھوٹے موٹے جرائم, ٹھیک ہے, فائر مار دینا, چینا جھپٹی, تھپڑ مار دینا, لڑائی کر لینا, گھونسے, ہر روز اس طرح کی شکایات اس کے گھر آتی تھی. اور جہاں یہ رہتا تھا سنت نگر میں, جس محلے میں, جی, سنت نگر کے اس محلے کے لوگ بھی اس سے خوش نہیں تھے. اچھا, اور جوانی کے عالم میں ہی اس پہ درجنوں مقدمات درج ہو گئے. ٹھیک ہے, کئی بار جیل گیا آیا. لیکن اس کا ایک ساتھی تھا مدثر منیر, ٹھیک ہے,
بچپن میں اس کے ساتھ اور مرتے دم تک ساتھ. اچھا. لنگوٹیا کہتے ہیں پنجابی میں, لنگوٹیا تھا اس کا, مدثر منیر. اور مقدمے وار بھی تھا, کئی مقدمات وہ ہیں, سزائیں بھی کٹی ہیں. اچھا. 302 کے مقدمات بھی ہیں قتل کے. آپ نے کہا جی کہ 3 سال پہلے مر گیا. جی. تقریباً 3.5 سال ہو گئے. بالکل. یہ 3.5 سال روپوش رہا, مرا کیسے؟ لیکن وہ جو حملہ ہوا اس کے اوپر جو بھارت نے کلیم کیا کہ ہم نے اس کیا, کا بھی میں نہیں شاہد ہوں, میں نے رپورٹ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ اچھا تھا, ہندو, لیکن سنگھ کا لفظ استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے. ان کے نام اصل نہیں ہوتے. اچھا. جاسوس جو ہیں جی جی وہ مختلف ناموں سے, مختلف آئی ڈیز سے, مختلف کارڈز کے تحت, مختلف ملازمتیں شو کر کے, حلیے بدل کر, جاسوس کا جو کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹھکانے بدل بدل کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. مشن ہوتا ہے جو ان کا, وہ مشن پورا کرنے آیا تھا. اس کا ساتھی تھا کشمیر سنگھ. ٹھیک ہے. ان دونوں کو پکڑ لیا پاکستان میں, اور ان سے یہ کہا کہ ان پہ الزام ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات میں یہ دونوں ملوث ہیں. ٹھیک ہے. یہ گرفتار ہوتا ہے 1990 میں, اور 1991 میں جو ہے وہ اس کو سزا ہو جاتی ہے, سزائے موت. یہ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں تھا. ٹھیک ہے. جو حوالاتی ہوتے ہیں انڈر ٹرائل, وہ ڈسٹرکٹ جیل یعنی کیمپ جیل لاہور میں ہوتے ہیں. جی جی. اور جو جن کو سزا دے دیتی ہے عدالت, جی. وہ مجرم بن جاتے ہیں, قیدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قید کاٹتے ہیں سینٹرل جیل کوٹ ٹھیک لکھپت ہے. میں. یہ وہاں مختلف چکیوں میں, 4 چکی میں, 7 چکی میں, 3 چکی میں, مختلف چکیوں میں بند رہا. یہ وہاں تھا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جان کر, تانبے نے یہ جان کر, اسے علم ہوا جب کہ یہ بھارتی جاسوس ہے, اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے, تو اس کو قتل کر دیا جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. یہ قتل کیا اس نے مدثر منیر کے ساتھ مل کے, قتل کیا دونوں نے, لیکن قتل اس ریونج میں نہیں کیا کہ یہ بھارتی جاسوس کہ بھارتی جاسوس ہے. ٹھیک ہے. یہ چکی ان کی مختلف تھی, لیکن وہ بہرحال آمد و رفت تو تھی جیل کے اندر. اس نے قتل ان کا ہوا جھگڑا منشیات پہ. اچھا. سربجیت سنگھ نے اپنے غیر ملکی بھارتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا, اور جیل میں ایک باقاعدہ, یہ وہ تصدیق شدہ بات ہے جی جی جو جیل کے اعلیٰ حکام بتاتے ہیں, اس نے جیل میں, سینٹرل جیل لاہور میں ایک منشیات کا نیٹ ورک قائم کر دیا. اچھا. جیل کے اندر سے منشیات بکتی قیدیوں میں, حوالاتیوں میں, ٹھیک ہے, اور باہر سے جیل میں آتی. 2 باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے. کہ جیل میں انٹر کیسے ہو رہی. اب پاکستان کی جیلیں بھی, انڈیا کی جیلیں بھی, بنگلہ دیش کی جیلیں بھی, وہاں منشیات کی فروش, ناجائز دھندا, سٹے بازی, جوا, ہسپتال جانے کے پیسے, ہسپتال سے واپس آنے کے پیسے, چکی میں بند کرنے کے پیسے, ٹھیک ہے, ٹوری قیدی کے, اور یہ مشقتیں علیحدہ, یہ بہت سارے جیل میں معاملات چلتے ہیں. اور ان معاملات میں سربجیت سنگھ منشیات فروشی میں ید طولہ رکھتا تھا, بہت ایکسپرٹ ہو گیا تھا, نیٹ ورک بڑا بنا لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایج لیتا تھا اس بات کا کہ میں غیر ملکی ہوں. ٹھیک ہے. مجھ پہ تو لا آف لینڈ بھی نہیں لگے گا, اور منشیات میں کیوں بیچوں گا, میرے پاس تو ڈیفنس بڑا موجود ہے کہ جناب میری یہاں کیا واقفیت ہے, مجھے تو باہر بھی کوئی نہیں جانتا, تو مجھے کون منشیات لا کے دے گا. ٹھیک ہے. لیکن منشیات اندر آتی تھی, بکتی تھی. پیسوں کی پیمنٹ پہ جھگڑا ہو گیا ایک شخص سے. ٹھیک ہے. سربجیت سنگھ نے کہا میرے پیسے دے, انہیں کہا دے رہا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, لہتو لال کیا. چند دن بعد اس نے کہا جی کہ وہ جو ملزم ہے نا آپ کے ساتھ قیدی, کون؟ انہوں نے کہا عامر تانبا. انہوں نے کہا میں نے اسے پیسے لینے, آپ اسے لے لو. انہوں نے کہا بھائی میرا کیا تعلق ہے, تو جان وہ جان, تو اسے پیسے لے. انہوں نے کہا نہیں جناب, میرے پیسے اس کی طرف ہیں, اور میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ اس میں سے کاٹ لے, آپ لے لیں. اس نے آمنا سامنا کرایا, جھگڑا ہو گیا, تو تکار ہوئی, فلاں ہوا, یہ ہوا, سزا ملی. جیل حکام نے ایکشن لیا اس پہ, جھگڑے پہ. قیدی لڑے تھے آپس میں, وہ بھی قیدی تھا, جو منشیات لاتا تھا, فراہم کرتا تھا, باہر سے منگواتا تھا, وہ بھی قیدی تھا, سزا یافتہ. صحیح. اس کا ان کا جھگڑا ہوا,
ان کو سزا کے طور پہ چکی میں بند کر دیا گیا، پھر سزا کاٹی انہوں نے، پھر باہر آ گئے، سزا ختم ہوئی تو جیل میں جو ہے نا، جیل کے اندر سزا سے مراد یہ جیل میں جو سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا عامر تانبا بھی منشیات کا استعمال کیا کرتا تھا جیل میں؟ عامر تانبا، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق کہ عامر تانبا افیم، ٹھیک ہے، چرس، گردہ کہتے ہیں، ہیروئن، ہوں، آئس اچھا، استعمال کرتا تھا. ہوں، اور یہ نشہ بہت، یہ ہم نے محلے میں دیکھا تھا کہ بہت صحت مند توانا ٹھیک ہے، نوجوان تھا، اپنی جوانی میں طاقتور تھا، جی جی، خوش شکل بھی تھا، لیکن جب ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی اسپتال میں تو بالکل یوں پتلا دبلا ہو گیا تھا. اس کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور بالکل ایک کمزور سا انسان، مفلوق الحال تھا. جی، لیکن یہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے، 50 سال سے کم تھا عمر، 40-45 کا تھا، یقین نہیں کرتے تھے کہ وہی عامر تانبا ہے جس کا اتنا روب دبدبا تھا. یہ وہاں جیل میں جب جھگڑا ہوتا ہے منشیات پہ، لین دین پہ، منشیات کی رقم کی ادائیگی جو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو ایک دن وہ موقع پاتا ہے عامر تانبا اور مدثر منیر، طے کر لیا تھا کہ ہم ماریں گے اس کو. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دیا اور بھارتی جاسوس کو ٹھکانے لگایا، لیکن دوسری روایت میں نے آپ کو بتا دی کہ منشیات کے پیسوں کا لین دین تھا جو جیل حکام بتاتے ہیں، ان کے بقول ہے یہ، اور مثل میں بھی پولیس کی یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن وہ کٹنگ کروا رہا تھا، ٹھیک ہے، جیل کے اندر ہوتا ہے نا، جام آتے، ملازم ہوتا ہے بلکہ جیل کا، وہ اسے کٹنگ کروا رہا تھا تو پیچھے سے آیا ہے تانبا، ایک راڈ پڑا ہوا تھا جو سکریپ کی چیزیں نہیں ہوتی. اچھا وہاں جیل میں جو ہے نا وہ معاملات بڑے عجیب عجیب ہوتے. اچھا، وہ چمچ جو ہے وہ کھانے کے لیے اسپون وہ نہیں دیتے، نہیں دیتے، ہاتھ سے کھاؤ، چاول بھی دہی بھی. کیوں؟ تاکہ ہتھیار کے طور پہ کوئی استعمال نہ کرے. وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا چاقو بن جاتا ہے تیز دھار، وہ رگڑ کے نا اس کو دیواروں پہ اور فرش پہ اس کو تیز دھار چاقو آلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ اندر ہی انہوں نے گھونپ دیا اور قتل کر دیا. اور سوتے میں بھی ایک دو واقعات لاہور میں 2 جیلوں میں ہوئی، ایک سائیوال میں ہوا. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو کوئی ایسی چیز ان تک نہ پہنچنے دی جائے جس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. وہاں ایک کوئی پرانے سکریپ کا کسی اس کا کھڑکی کا ونڈو کا کوئی پڑا ہوگا، وہ راڈ سا اس نے اٹھا لیا اور آ کے اٹھا کے مارا. راڈ جو ہے نا نیچے گر گیا لگا، تو پیچھے ساتھ کھڑا تھا مدثر منیر، اس نے وہ اٹھایا اس کے اور سر پہ مارا. 2 وار ہوئے. وہ اس کٹنگ کے بال کٹوانے کے، بال تراش رہے تھے اس کے، اسی دوران زخمی ہو گرا، اس کو اسپتال لے گئے، فوت ہو گیا. اس سے پہلے اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے. اچھا. پاکستان میں دہشت گردی کرنے، جاسوسی کرنے کے الزام میں کئی واقعات تھے اس پہ، کئی کیسز بڑے بڑے پڑے سربجیت سنگھ پہ. ٹھیک. یہ جو 2-3 دہائیوں کے مختلف واقعات تھے نا، اس کا اقرار جرم بھی کیا تھا اس نے، اور اقرار جرم بیفور دی کورٹ کیا تھا. 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے جس پہ سزائے موت دی انہوں نے. ٹھیک ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزائے موت ہوئی تھی اس کو 91 میں. اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے. ٹھیک. لیکن ایک حکم تھا محکمہ داخلہ کا کہ کچھ معاملات طے پا گئے تھے انڈیا سے، تو کشمیر سنگھ اس کا ساتھی جو پکڑا گیا تھا وہ بھی اسی الزام میں تھا، اس کو رہائی مل گئی. جذبہ خیر سے گالی کے تحت. جذبہ خیر سے گالی. ٹھیک ہے. آپ نے NRO مل گیا. اچھا. NRO مل گیا اس کو، وہ واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. تو بھارت نے جشن فتح منایا. اچھا. شادیانے بجے، خوشی کے اظہار کیے گئے، رقص ہوا، اور بھارتی میڈیا نے اس کی آمد پہ خوش آمدید کیا. ٹھیک ہے. ویلکم کیا اس کو. جب یہ کشمیر سنگھ ویلکم ہوا تو فوری طور پہ اس کے ڈیتھ وارنٹ کی تکمیل کا ایک ریڈ وارنٹ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے. سربجیت سنگھ کے. انہوں نے کہا وہ وہاں تو ایک عجیب ہو گیا، تو اس کو تو سزا دو. لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا. کچھ دن باقی، کچھ روز ہی باقی تھے. ٹھیک ہے. یہ قتل ہو جاتا ہے. یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. بھارت نے اس پہ پروپیگنڈا کیا بڑا خوفناک کہ پاکستان کی جیل میں جی ایک شخص جو ہے بھارتی باشندہ، اس کو قتل کر دیا. سنا ہے بھارت نے کافی انتقامی کارروائیاں بھی کی تھی.
ایک نہیں کئی درجنوں کاروائی ہیں اچھا سربجیت کے بعد کی. اچھا یہ ایک الگ بات ہے, میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں. بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ بھی بالخصوص اور بھارتی کئی انتہا پسند بالعموم ان کو پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی. ٹھیک. اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی موقع مل جائے اور پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دیں. یہ جب یہاں مذہب اور مسلک کی بنا پر واقعات ہوئے تھے ٹارگٹ کلنگ کے, اس پہ بھارت جو ہے یہ کہتا تھا کہ پاکستان نے ان کلرز کو پناہ دی ہوئی ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے پاکستان. اور یہ افغان باشندوں کے حوالے سے کئی افغانی ایسے تھے جن کے نام لے کے وہ بھارت کہتا تھا, بھارتی ادارے کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں روپوش ہیں. اچھا. کمانڈر کہتے تھے کہ کمانڈروں کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے. وہ کمانڈر کہا تھا کچھ بھی ایسی کوئی الزام ثابت نہیں ہو. کبھی بھارت نے یو این میں جا کے اقوام متحدہ میں تو کوئی ثبوت نہیں دیا نا. پاکستان نے کہا ثبوت دیں اس. لیکن جب یہ واقعہ ہوا نا سربجیت والا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیل کے اندر پاکستان نے ہمارا باشندہ مروا دیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ پلاننگ کے تحت سرفراز تانبے کو اس کے ساتھی مدثر منیر سمیت جیل بھجوایا گیا. اس کو ایک سزا دی گئی اور ایک سزا مصنوعی عارضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے سزا کے بعد جو ہے نا وہ وہاں جا کے اور اس کو قتل کر دیتے ہیں سربجیت کو. سربجیت قتل ہوتا ہے. بھارت میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے پروپیگنڈے کا. ٹھیک ہے. پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہ میڈیا والے بھی اور جرنلی بھی اور سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا. اس دور میں کم تھا لیکن چل رہا تھا. پھر تانبے کے خلاف جو کیس تھا نا وہ عدالت عدم ثبوت عدم شہادتوں کی بنا پہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس وار سے اس کی موت ہوئی تھی وہ مدثر نے کیا تھا. نہیں شاید اس وجہ سے نہیں 2 وار تھے. ہاں وجہ موت یہ بات آپ کاز آف ڈیتھ جو دکھائی گئی وہ دوسرا وار ہے. 2 وار ہوئے نا. پہلے اس نے کیا, نیچے گر گیا, اس نے اٹھا کے دوبارہ مارا. وہی راڈ وہی ہے, سیم ہتھیار آلہ قتل وہی ہے. یہ جس قتل کے الزام میں گئے تھے نا ایک تو یہ پڑ گیا نا اندر جیل میں. ٹھیک ہے. اچھا اس قتل پہ آنے سے پہلے ثناء اللہ حق نامی ایک شہری جو انڈین میں قید تھا جیل میں, اس کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کیا گیا. سیالکوٹ کا رہنے والا تھا. اس کے قتل کو جوڑا گیا سربجیت سنگھ کے واقعے سے. ٹھیک ہے. یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انتقامی کارروائیوں کے طور پہ وہاں بھارت میں کئی ہوا, ایک نہیں تھا. اچھا. اب تک یہ جو لارنس بشنوئی ہے وہ جیل میں بیٹھ کے اس طرح کے واقعات کر رہا ہے, کروا رہا ہے. کئی واقعات اس طرح کے ہوئے. بھارت میں بھارتی ایٹرسٹس جو ہیں ان کا وحشیانہ پن جو ہے اس کی ذمہ داری بھی ہمارے بندوں پہ ڈال دیتے ہیں. پولیس انکاؤنٹر میں بھارت میں ابھی 4-5 مہینے پہلے لوگ جو مرے اور وہ الزام لگ گیا شہزاد بھٹی پہ, ذیشان اختر پہ, یہ لگتے رہے نا. جی. یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ واقعات ہوتے رہے. لیکن سیالکوٹ کا جو ثناء اللہ مرا ہے اس پہ تو کلہاڑی کے وار انہوں نے اسی لیے کیے کہ پاکستان کی جیل میں ہمارے بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں تو ہم اس کا بدلہ یہاں لے رہے. اس کو بھی اس طرح تانا بانا جڑ گیا. اب ایک اور اہم بات سنیں. سنت نگر میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, وہ گھر نیچے بھائی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے اوپر رہتا ہے تانبا. ٹھیک ہے. باہر سے دروازہ ہے سرفراز تانبے کے جی گھر کا, نیچے سیڑھی جاتی باہر سے مین سے. اور بھائی اس کو کہتے ہیں جی کہ 14 اپریل 2024. سر اچھا یہ واقعہ تو جو بھارت کلیم کرتا ہے کہ 14 اپریل 2024 کو اس نے اٹیک کیا تھا عامر تانبا کے اوپر, جس میں عامر تانبا مارا گیا. لیکن اس سے آنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ عامر تانبا کس کے قتل کے الزام میں جیل گیا تھا؟ ہاں یہ میں بتانے لگا, سوری بھول گیا. یہ ساندے کے رہائشی ملک شوکت وغیرہ. ملک شوکت تو سیاسی لیڈر تھا لوکل لیول کا. ٹھیک ہے. منتخب بھی ہوا 1-2 دفعہ, الیکشن بھی ایم پی کا لڑا, ہار گیا. اچھا. سیاست میں بڑا پیش تھا. تب لوکل باڈی بھی تھی میرا خیال ہے, لوکل باڈی کا الیکشن بھی لڑا تھا, کونسلر بھی بنا تھا وہاں, بلدیاتی نمائندے. جی. وہاں ملک شوکت سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے.
اور وہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں بند روڈ اکراس دی بند. میں نے آپ کو بتایا بند روڈ بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے. بند روڈ کے پار پنجابی میں وہاں مشہور ہے بنو پار دی بستیاں. بنو پار کی بستی. بنو پار دی بستی. جی جی. وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے تانبا سرفراز تانبا 4-5 لوگ. اصل میں یہ نشے کے عادی تھے, تو نشے کے لیے ایسی جگہیں تلاش کرتے تھے جہاں چھپ کر خفیہ طور پہ کر لیں. ویسے تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس نے کئی بار اس کو پکڑا سرعام منشیات نوشی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. منشیات فروشی کا الزام نہیں تھا, اچھا. منشیات نوشی کا الزام بہت تھا اس میں. تو وہاں یہ پی رہے تھے, وہ بھی سوٹے لگا رہا ہوں. یہ وہاں 3-4 لوگ بیٹھے تھے. ایک نوجوان نے کہا کہ یہ وہ جو ملک ہے نا, انہوں نے تیرے گھر پہ قبضہ کر لی. ٹھیک ہے. اب وہاں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملکوں کی برادری کے MP بھی منتخب ہوئے تھے. اچھا. 62 لوگ تھے. اس نے کہا جی کہ نوجوان نے کہا مخبری کی کہ بھائی وہ آپ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا, آپ کے ڈیرے پہ چلے گئے لوگ. ٹھیک ہے. کون تھے؟ انہوں نے کہا ملک. انہوں نے کہا ایسی تیسی ملک کی, جیسا روٹین کا ہوتا ہے. ریئیکٹ ہو گیا. تو ہمارے کہا کہ دیکھ لوں گا میں وہ کون ہوتے ہیں ملک. مدثر اور دونوں جاتے ہیں, ٹھا اس کو گولیاں مارتے ہیں, مار دیتے ہیں. ملک شوکت قتل ہو جاتا ہے. ملک شوکت کے قتل میں یہ دونوں اندر گئے تھے. ٹھیک ہے. سزا ہوئی. جی جی. لیکن سزا کے دوران یہ اپیل پہ گئے. جب سزا ہوئی اپیل پہ چلے گئے. اپیل میں عدم ثبوت, عدم شہادتوں کی بنیاد پر یہ بری ہو جاتا ہے. ٹھیک. باہر آ جاتا ہے. باہر آ کے اس کے قدمے اچانک اضافہ ہو گیا. محلے میں ہم نے محلے میں دیکھا اپنے کہ پہلے اگر کوئی اس سے ڈرتا بھی نہیں تھا تو ان کو اے بھائی سربجیت کو مارا, ملک شوکت کو قتل کیا, پھر باہر آ گیا, اس کا اثر و رسوخ, اس کا تعلقات, اس کی پیروی. اچھا وکلا کی ایک بڑی ٹیم تھی جو پیروی کرتی تھی. پھر یہ ہے کہ اس کو یہ ایج مل گیا تھا کہ بھائی اس نے بھارتی جاسوس قتل کیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات تھی. تب یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید اس کو کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی. یہ کہا گیا تھا, یہ بات ہماری شنید میں آئی تھی, اور یہ سنا ہم نے کہ اس کو آفر کے تحت, یہ بھی اب دوسری بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس سے بھی NRO ملا. یہ کہا گیا کہ اس سے بھی NRO ملا. لیکن میرا نہیں خیال ہے, عدالتیں اکارڈنگ ٹو بک جاتی ہیں, اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹس جاتی ہیں. عدالت میں کیس ثابت نہیں ہوا, اپیل میں یہ بری ہو گیا. بری ہو کے باہر آتا ہے تو یہاں سے اس کا قد یہاں آ گیا. لوگ جانے لگ پڑے, تانبا باہر آ گیا. محلے میں ہمارے مشہور ہو گیا, تانبا باہر آ گیا, وہ بہت خطرناک ہے. وہ پہلے تو بھائی وہ گولی مارتا تھا, وہ فلاں تھا, ملک شوکت کے قتل میں بھی بری ہو گیا, سربجیت کے قتل میں بھی کچھ نہیں ہو سکا اس کو. یہ تو بڑا تگڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بدماشی کا جو دبکا, پنجابی میں کہتے ہیں وجکا, ٹھیک ہے, وہ یہاں تھا, عروج پہ تھا. ٹھیک. اس کا سکہ بن گیا. اب یہ سکہ بند بدماش ہے. باہر آ کے اس نے کاروائیاں شروع کی, لیکن باہر اپنے گھر میں رہا. منشیات کا عادی تھا. سنا ہے کہ منشیات کی وجہ سے اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی. یہ جب باہر آیا ہے یہ اتنا کمزور تھا. یہ منشیات پہ, کیونکہ اس کی جو جیل والی تصویریں ہیں, جیل والی جو تصویریں ہیں اندر شروع میں دیکھیں, ابتدا میں اس وقت ٹھیک ہے. اس میں جیل میں کیمرہ لے کے جانا, تصویریں کھنچوانا. بھائی جیل میں 2-3 باتیں مشہور ہیں. شاہانہ جیل کاٹنا, ٹھیک ہے, جیل کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں نا, وہاں انڈیا میں نہیں بیٹھا ہوا لارنس بشنوئی, تو وہ سارا کچھ اندر سے آپریٹ کرتا ہے. 750 بندوں کا گینگ کرتا رہا, اب تو نہیں کرتا, ماضی میں کرتا. پھر اس کا بھائی انمول بشنوئی اس کے بارے میں مشہور ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی جیلوں میں کئی ٹوری قیدی تھے, کئی سیاسی رہنما تھے جن کی قید مشہور ہوئی. انہی کا محلے دار ہی ہم ان کو کہیں گے, کیونکہ وہ قریب کا علاقہ. طاہر پرنس وہ تصویریں کھنچواتا رہا جیل میں, بسنت مناتے رہے, اور ان کا ولیمہ باقاعدہ طور پہ. آپ یہ دیکھیں, وہ جو ظہور شہید ہوٹل کا مالک تھا ٹکسالی گیٹ کے باہر, ٹھیک ہے, ملا مظفر, اس نے جیل کاٹی. مظہر طبی نے اچھا تانبا اس چکی میں رہا, 3 چکی میں, ٹھیک ہے, جہاں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید. اچھا, مظہر طبی نے بھٹو کی وہ کھلوا کے اندر چلا گیا تھا نا. جی وہ دیکھنے چکی 3. جی. اور سپرنٹ جیل نے کہا تھا کہ اس کو نکالو, ایک سپرنٹ آ گئے, انہوں نے کہا نکالو, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مظہر کون ہے, یہ طبی دی ہوئی بار وہاں رہا. تو یہ بھی اس چکی میں بند رہا. ٹھیک ہے, اس قتل کے بعد.
لیکن یہ جو واپس جب آیا ہے نا تو یہ اس نے جدید طرز کے نشے، پہلے تو سگریٹ پیتا تھا، ہیروئن تک رہا، پھر آئس، کوکین، اس طرح کے نشے، وہ جب جدید طرز کے نشے آ گئے تو انہوں نے اس کو کمزور کر دیا. پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ اچھے نہیں تھے. یہ جہاں ڈیرا اس نے بنایا تھا ایک بند سے پار، اسے کھوکھر ٹاؤن کے قریب ڈیرا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہاں وہ رہا بڑا عرصہ، اور اس کے بعد اس کی صحت آہستہ آہستہ گرتی گئی، اور یہ صحت گرنے کے بعد جو حالات اس کے ہو گئے، یہ ایک روز بیٹھا ہوا تھا اوپر. اب یہ کہانی ہے. ہاں، کیونکہ بھارت کلیم کرتا ہے کہ وہ حملہ جو 14 اپریل کو ہوا تھا وہ ہم نے پوری کیا بات تھا. سنیں. 14 اپریل 2024 کو اس کے بھائی یہ کہتے ہیں، جو انہوں نے مقدمہ درج کرایا تھانہ اسلام پور ٹھیک ہے، میں، کہ ساتھ والا دروازہ جو اوپر جاتا تھا سیڑھیوں سے وہ کھلا ہوا تھا. موٹر سائیکل پہ 2 نوجوان آئے ہیں، انہوں نے نقاب اوڑا ہوا تھا، نقاب پوش، وہ اوپر جاتے ہیں اور اس کو گولیاں مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہسپتال لے گئے، اور ہسپتال پہنچا بعد میں ہے. بھارت میں یہ خبر پہلے پہنچ گئی، جہاں جشن منایا گیا کہ بھارت نے سربجیت کے قتل کا بدلہ لے لیا، اور اس کے مبینہ قاتل عامر سرفراز تانبا، اس کو ہمارے بندوں نے قتل کر دیا گھر میں گھس کر. ٹھیک ہے. اور یہ بھارتی وزیر دفاع نے یہ جملہ بھی کہا، بھارتی وزارت خارجہ کا بھی ایک بیان آیا، اور جہاں اس کو اون کیا، دعویٰ کیا، وہاں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص بھارت پہ، بھارتی باشندے پہ وار کرے گا تو ہم اس کے گھر میں گھس کر ماریں گے. وہ زندہ تھا. اچھا، زخمی حالت میں ہاسپٹل لے گئے، وہاں سے کیونکہ اس کے بعد تو خبریں کی چلی تھی کہ فوت ہو چکا، کہ مر چکا. اس نے وہاں سے غائب ہو گیا سیکورٹی پرپس کے لیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مصدقہ ہے. اس کے تحفظ کا معاملہ تھا، ظاہر ہے، کیونکہ انڈیا نے اون کر لیا، اور بھارت نے کہا کہ ہم نے اپنے جاسوس کے قتل کا بدلہ لے لیا. یہ جو بدلہ لیا انہوں نے، اس بدلے کے مسئلے میں وہ تو غائب ہو گیا وہاں سے ہاسپٹل سے زخمی حالت میں. ہاں، یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ اقارب ہمارے محلے دار یہ کہتے ہیں کہ عامر سرفراز تانبا کو اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے احباب پولیس والوں کو کہنے پہ ایک گاڑی میں ڈال کے لے گئے، اور وہ کہیں روپوش ہو گیا. اور یہ بات پھیل گئی بھارت میں مصدقہ کہ ہسپتال سے اس کی ڈیڈ باڈی چلی گئی اور اس کی دفن کر دیا گیا. لیکن پاکستان کے پرنٹ میڈیا نے اس وقت، بتا رہا ہوں، میں نے یہ کیس رپورٹ بھی کیا ہے، پاکستان کے پرنٹ میڈیا نے یہ لکھا کہ عامر سرفراز تانبا کو سیکورٹی مسائل کی وجہ سے نامعلوم مقام پر دفن کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا گیا. بعد میں وضاحتیں ہوتی نہیں، تردید ہوتی کہ نہیں جناب وہ زندہ تھا، وہ اس کی حالت ٹھیک تھی، ڈاکٹر نے کہا جی نہیں ہم نے تو صحیح حالت بھیجا ہے، وہ کہیں نامعلوم مقام پہ چلا گیا. 3.5 سال بعد، 3.5 سال بعد یہ بات منظر عام پہ آئی کہ عامر سرفراز تانبا اس دنیا سے چلا گیا. آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اسے ایک دن پہلے اس کا جنازہ تھا. دوپہر 1:30-2 بجے جنازہ ہوا. اس جنازے میں اس کے عزیز و قارب، دوست احباب سارے آئے. وہاں کے لوگوں کا اس جنازے میں یہ گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا کہ عامر سرفراز تانبا اکثر محلے میں آتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن تحفظ کی خاطر اپنے تھریٹ تھا اس کو کہ اگر اب یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا، یہ بات بھی اسی لیے پھیلائی گئی تھی کہ بھارت کا اس کا فائدہ نہ اٹھائے، پتہ لگے زندہ ہے پھر ایک حملہ کروا دے. وہ دوسرے حملے سے بچنے کے لیے روپوش ہو گیا تھا، اور اس روپوشی میں وہ ہسپتال چلا گیا، دوبارہ لاہور کے ایک ہسپتال میں داخل رہا، سرکاری ہسپتال میں. وہاں منشیات، نوشی کی پرانی عادت جو ہے اس میں اضافے کی وجہ سے، اس کی بڑھوتی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چل بسا. اور 40-45 سال عمر تھی، زیادہ نہیں تھا. لیکن ایک بات جو دیکھنے والی ہے، جو سب سے اہم ہے، بھارت نے ہمیشہ پاکستان پر یہ الزام لگایا کہ یہ پناہ دیتا ہے. اب ایک اور الزام سنیں جو ہوا پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، بھارت جو ہے اس پر یہ الزام لگا کہ پاکستان کے جن لوگوں پہ اس نے یہ انگلی اٹھائی تھی کہ یہ بھارتی جاسوسی کرتے ہیں
اور بھارت کے خلاف کاروائیاں کرواتے ہیں، وہ انہیں کمانڈر کہتے تھے، جی جی سو کالڈ کمانڈر، ان کمانڈروں کی لاشیں بھی اچانک پرسار طور پر ان کو ہلاک کیا کہ ان کی لاشیں ملے پاکستان میں. کئی ہلاکتیں اس دور میں مجھے 90s سے لے کے 2005-10 تک یاد ہیں، جو نامعلوم لاشیں ملتی تھیں، نامعلوم حیثیت میں، لاوارث کے طور پہ، بعد میں شناخت ہوتی تھی کہ جناب ان پہ تو بھارت نے الزام لگایا تھا. ٹھیک. ایک دوسرا ایک رپورٹ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے آپ کے ناظرین سے. برطانیہ کا سب سے بڑا اخبار گارڈین جو ہے، جی جی گارڈین یہ لکھتا ہے کہ بھارت غیر ملکی سرزمین پر اپنے ریاست مخالف عناصر، ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کہتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، ان کو ختم کروانے کا، منظر سے غائب کرنے کا ایک وسیع تجربہ اور حکمت عملی رکھتا ہے. یہ گارڈین کی رپورٹ ہے، میری نہیں. ٹھیک ہے. گارڈین نے یہ لکھا کہ بھارت دوسرے ممالک کی سرزمین پہ ان لوگوں کو ختم کرتا ہے جو بھارتی ریاست مخالف گردانے جاتے ہیں، اور اس ضمن میں اب تک وہ کہتے ہیں 2020 سے 2026 تک 30 سے زائد کارروائیاں ہوئی ہیں. 30 سے زائد اس طرح کی کارروائیاں. ان میں یہ کریڈٹ بھی لے لیا اس نے سرفراز تانبے کا کہ ہم نے کروا دیا، لیکن وہ بھارتی ریاست مخالف تھا. آپ ان کی ناکامی چیک کریں کہ ایک شخص جس کی نشے کی وجہ سے حالت اتنی بری ہو چکی ہوئی ہے، شاید وہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ تو اپنے صحیح حالت میں بھی نہیں ہے، جتنا وہ کمزور ہو چکا تھا، اس کو بھی بھارت جو ہے وہ مار نہ پایا. بھائی یہ منہ پہ تماچا ہے اس پروپیگنڈے کے جو بھارت جب مردہ زندہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بھارت کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. صحیح. بھارتی پروپیگنڈا سارا ایسے ہوتا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بھارت نے ایک فلم بنائی تھی سربجیت سنگھ پہ. اچھا. اب دھرندر فلم آئی ہے نا، جی 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 یہ لیاری کے واقعات، چودھری اسلم اور دوسرا جو چودھری اسلم وغیرہ، بالکل دھرندر پہ جو سارا انہوں نے رحمان ڈکیت اور یہ لیاری دکھایا. اس کے پہلے سربجیت سنگھ پہ فلم بنائی تھی. اس فلم میں سربجیت کو ہیرو کے طور پہ لیا گیا، ہیرو دکھایا گیا، لیکن آپ یقین کریں اس کے قاتل کو انجام تک بھی پہنچا دیا فلم میں. اچھا. اور فلم لگے کتنا عرصہ گزر گیا، اب وہ قاتل فوت ہو رہا ہے، اپنی طبعی موت مرا ہے. طبعی موت، بیماری یا لالت اپنی جگہ پہ. لیکن بھارت کے چہرے سے تو نقاب اتر گیا نا. عامر سرفراز تانبا کے طبعی موت چلے جانے کے بعد بھارت کے دعوے کہاں گئے؟ لیکن بھارت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جو پاکستان کے جو کمانڈرز کہتے تھے، جن کو کمانڈوز یا کمانڈرز، ان کی لاشیں جو ملتی رہیں پرسرار طور پہ، وہ بھارت نے آج تک ان کا جواب نہیں دیا. اور ان کو بھی بھارتی. اچھا اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، لاہور کی حد تک اپنی جگہ پہ، پشاور میں کئی سکھ قتل ہوئے، خاص کر 2-3 ڈاکٹر حکیم. جی ان کے تانے بانے بھی بھارتی ایجنسیوں سے ملتے تھے. اچھا. وہ بھارتی ایجنسیوں نے کرایا. نامعلوم افراد پہ قتل کے مقدمات درج ہوئے، آج تک ان کو سامنے کچھ آیا نہیں، قاتل نہیں پکڑے گئے، وہی بھارت اس میں انوالو تھا. کراچی میں کئی واقعات ایسے ہوئے. تو میرا خیال ہے یہ جتنے واقعات ہیں، ان ساروں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو تعلق جوڑا جا رہا ہے سربجیت سنگھ کے قتل سے، عامر سرفراز تانبے کا جوڑا گیا تھا یا جوڑا گیا، یا وہ انڈیا والے کا جیل کے انڈیا جیل میں جو ثناء اللہ پاکستان کے سیالکوٹ کا، یہ سارے واقعات وہ ہیں جن کا حقائق سے تعلق اس انداز سے نہیں تھا جس طرح بھارت بیان کرتا رہا. ٹھیک ہے. یہ واقعات اگر ہوئے بھی تھے تو اس کے بعد سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایونٹ ایسا ہوا ہو جو سچ ثابت ہوا ہو. اب یہ آپ کو لیٹسٹ بتا دیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ عامر سرفراز تانبا کی زندگی کے وہ پہلو جو جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، سربجیت سنگھ کے قتل کے واقعات اپنی جگہ پہ، ملک شوکت کا قتل اپنی جگہ پہ، منشیات نوشی اپنی جگہ پہ، منشیات فروشی کے الزامات اپنی جگہ پہ، اور پھر پولیس کی کارروائی، کئی مقدمات جو درج ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ان کا سامنا بھی کیا. ٹھیک ہے. عامر سرفراز تانبا نے عدالتوں میں ان کیسوں کا سامنا بھی کیا، لیکن اس میں کوئی ثابت نہیں ہوئے. ابھی تک وہ اپیلوں میں بھی گئے ہوئے تھے، کئی اپیلوں میں بھی ہیں.
کیسز زیر سماعت ہیں اپیلوں کی شکل میں. لیکن یہ بات جو دیکھنے والی ہے کہ سربجیت سنگھ 90s میں, 2000 کی تیسری دہائی میں عامر تانبا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ثناء اللہ, اس سے پہلے کتنے ہی واقعات ایسے جو پرسرار طور پہ قتل ہوئے. پشاور کے میں نے واقعات بتائے, کراچی کے اب بھی 2-3 واقعات ہیں. ان سب کے پیچھے بھارتی اداروں, بھارتی ایجنسیوں کا جو رول ہے وہ اب پوشیدہ نہیں رہا. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ بھارتی ایجنسیاں جو ہیں وہ کس طرح پینیٹریٹ کرتی ہیں, اور جن پہ الزام لگ جاتا ہے, محض الزام کہ یہ ہمارا ریاست مخالف ہے, اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, اس کو قتل کرواتی ہیں, اجرتی قاتل استعمال ہوتے ہیں. اچھا ہاں, ایک بات بڑی زبردست ہے, ایک پولیس رپورٹ پاکستان میں, جو پنجاب پولیس کی رپورٹ, اس میں یہ کہا گیا ہے, بڑی اہم بات ہے آپ کے ناظرین کے لیے اسد, یہ اس رپورٹ کے مطابق کچھ پاکستان میں مقیم بھارتی ہیں جو ان پرسرار قتلوں میں ملوث ہیں, اور کچھ پاکستانیوں کو اجرتی قاتل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. انہیں بتایا نہیں جاتا, انہیں استعمال کیا جاتا ہے ان نوئنگلی, اور وہ ہمارے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہیں. یہ بڑی خطرناک بات. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.